نظر کا لگنا حق ہے، اور حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے آر پار ہو جاتی ہے اور انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ ایک اور فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر لگ جاتی، یہی کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو نظر لگ جانے پر یہی دم کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی نظر لگ جائے تو یہ دعا پڑھیں، نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی۔ اگر انسان کو یہ لگ جائے تو فوری وہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بچوں کو نظر بد لگ جانے کا عام تصور پایا جاتا ہے۔ نظر بد کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ ایسی بری نظر ہے، اگر اونٹ کو بھی لگ جائے تو وہ اس کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، لہٰذا انسان کیا چیز ہے۔ کبھی نظر بد پسند کے اظہار کی وجہ سے لگ جاتی ہے، یعنی غصہ یا حسد نہیں ہوتا، اور کبھی محبت کرنے والے کو بھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی صالح آدمی کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لہٰذا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز اچھی لگے یا کسی کو خود اپنا آپ اچھا لگے یا اپنے گھر والوں کو دیکھیے تو اس دعا کو اس طرح پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مگر جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا۔ نظر بد کی دیگر دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مگر جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا، نظر بد کی دیگر دعائیں چھوڑ دی۔ جامع ترمذی۔ نظر بد سے حفاظت کی ایک مختصر سی دعا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جنوں آسیب سے اور بری نظر سے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اپنے بچوں پر صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی، لگی ہوئی نظر بھی اتر جائے گی اور شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اور اگر آپ کو خود کو لگی ہے تو اپنے اوپر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نظر بد اگر لگی ہوگی تو اتر جائے گی، اور اگر نہیں لگی تو آپ پڑھیں گے تو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اور اپنے اوپر نماز کو قائم رکھیں۔ سکون نماز میں رکھا گیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون حاصل ہے۔ اگر کسی کو وہ سکون محسوس نہیں ہوتا نا، اسے ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بیمار شخص ہے، اس کو آپ اس کے پسندیدہ کھانا لا کر دو اور وہ نہیں کھائے گا۔ اب وہ کہے گا کھانے میں لذت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، کھانے میں لذت ہے، کھانا وہی ہے مگر اس کا معدہ خراب ہے۔ اسی طرح سکون
عبادت میں رکھا گیا ہے، لیکن جس کو نہیں ملتا اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل بیمار ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے نظر کی حفاظت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ہے۔ ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پردہ کرنا بہت آسان ہے، مگر نظر کا پردہ بہت مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی نا، عبادتوں سے لذت جاتی رہتی ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی تو سوچ بھی پاک نہیں رہتی، اور جب سوچ خراب تو نیت خراب، اور اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ انسان جو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اس کے دل پر اثر رکھتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ جادو، نظر بد اور حسد وغیرہ سے بچنے کے لیے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے مروی ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ پر دم فرمایا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے 2186، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تجھ کو تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے، ہر حسد کرنے والی بری نظر سے۔ اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں اتاری، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اپنے اوپر دم کیا کریں اس کو پڑھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگنے کے لیے ان دونوں کو لے لیا اور باقی دیگر تمام دعائیں چھوڑ دی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ ڈیلی ایک روٹین بنائیں اپنی، اور ان 2 صورتوں کو اپنے اوپر پڑھ کے یا اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے، اور سورۃ اخلاص کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ ان تینوں صورتوں کو باری باری پڑھا اور اپنے بچوں پر اور اپنے تمام گھر کے افراد پر اس کا دم کریں، تاکہ تمام برے اسیب اور تمام جادو وغیرہ، شیاطین، جنات اور جو بھی ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارے جسم کے وہ آر پار ہوتی ہیں، جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، صرف ہمارا اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کیسی اور کتنی ہمارے لیے وہ خطرناک چیزیں ہیں جو ہمارے وجود کو توڑ دیتی ہیں۔ اچانک ایک انسان اچھا بھلا، بالکل تندرست، اس کو کچھ بھی نہیں، اچانک اس کو کچھ ہو جائے، یا اس کا چہرہ بگڑ جائے، یا اس بیمار ہو جائے، یا کچھ بھی، تو ایک نظر بد ایسی بری چیز ہے، انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔